بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع قیامت کا دن اور اعمال کا ترازو۔ قیامت کے دن کیسے سب کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کھڑکانے والی کیا ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ابن آدم کو لایا جائے گا اور اسے ترازو کے پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال کے ترازو کا پلڑا جھک گیا تو ایک فرشتہ اونچی آواز سے اعلان کرے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ناکام اور نیک بخت ہو گیا، کبھی نامراد نہ ہوگا، ورنہ کہا جائے گا فلاں تباہ ہو گیا اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا اور رونے لگی۔ حضور اقدس نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کیا، میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی کہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک ترازو کے پاس یہاں تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا ترازو جھکے گا یا ہلکا ہوگا۔ دوسرا، نامہ اعمال ملنے کے وقت جب کہا جائے گا آؤ اعمال نامی پڑھ لو، یہاں تک کہ وہ جان لے گا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس کی پشت کے پیچھے سے، اور پل صراط کے بعد جب اس کے دونوں طرف جہنم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 سوال کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے آدم، کیا میں نے جھوٹ پر لعنت نہیں کی تھی اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا تھا اور وعدہ خلافی کو معبوس نہیں ٹھہرایا تھا؟ اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے دن تیری ساری اولاد پر رحم کروں گا اس عذاب کی شدت میں جو ان کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن میرا یہ قول بھی تو حق ہے کہ اگر میرے رسولوں کی تکذیب کی گئی، میرے حکم کی نافرمانی کی گئی تو میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، آدم جان لے، میں تیری اولاد میں سے کسی کو اس وقت تک جہنم میں نہ ڈالوں گا جب تک عذاب نہیں دوں گا، جب تک تو میرے علم سے جان نہ لے۔ اگر میں اسے دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دوں تب بھی وہ پہلے سے زیادہ برے اعمال کرے گا، نہ توبہ کرے گا اور نہ میری طرف رجوع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تجھے اور تیری اولاد کے درمیان ثالث بنا دیا ہے، تو ترازو کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اپنے سامنے اعمال دیکھ لے۔ جس کی ایک ذرہ برابر نیکی بھی برائی پر غالب ہو تو اس کے لیے جنت ہے، یہاں تک کہ تو جان لے کہ میں جہنم میں صرف اسی کو داخل کروں گا جو ظالم ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس اور نادار شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جو مال و متاع سے محروم ہے۔ پھر فرمایا، میری امت کا مفلس اور نادار شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ لے کر آئے گا، لیکن پھر وہ شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس پر تہمت لگائی ہوگی، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا اور جس کو مارا ہوگا۔ بس اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور جب اس کی خطاؤں کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے ذمہ ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر ایک منادی اعلان کرے گا، لوگوں جو کسی حق کا مطالبہ کرنا چاہے اسے لے لے۔ یہ سن کر ہر آدمی خوش ہوگا جس کا اس کے والدین، اولاد، بیوی، جب بھائی پر کوئی حق ہوگا،
اور وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان کے آپس کی رشتہ داری رہے گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جن کے اعمال کے وزن ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور بند لایا جائے گا، پھر اعلان کرنے والا پکارے گا جسے سب لوگ سنیں گے، یہ فلاں بن فلاں ہے، جس کے لیے اس پر اگر کوئی حق لازم ہو تو آ کر اپنا حق لے لے۔ پھر کہا جائے گا ان کے حق دے دے، تو وہ کہے گا اے اللہ میں کہاں سے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے نیک اعمال دیکھو اور صاحب حق کو دے دو۔ جب اس کے لیے ایک ذرے کے برابر نیکی باقی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے لیے تو صرف ایک ذرہ برابر نیکی باقی بچی ہے، اسی لیے اس کی نیکی کو میرے بندے کی دگنا کر دو اور اسے میرے رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کرتا ہے، اور اگر آدمی بدبخت ہو تو فرشتے کہیں گے اے ہمارے معبود نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کا مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کی برائیاں لے لو اور اس کی برائیوں میں ڈال دو، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو چنے گا اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفتر کھول کر ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، کیا لکھنے والوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا؟ وہ جواب دے گا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اپنے عذر بیان کرو، وہ کہے گا اے اللہ کوئی عذر نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے اسے تول دو، وہ کہے گا اے اللہ ان دفتروں کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کام دے گا؟ اللہ فرمائیں گے آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پلڑے میں ان تمام دفتروں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا، تو وہ 99 دفتر اڑنے لگیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا جھک جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں، اور یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا وزن تمام کائنات سے زیادہ ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ کا نام ہے کوئی گناہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر گناہوں پر غالب آ جائے گا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ محترم ناظرین، اپنے اعمال کے ترازو کو یاد رکھیں، اپنے نقصان سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو اس کے لیے جہنم ہے، اور جس کا معاملہ مخلوط ہو اس کا فیصلہ ترازو کے ذریعے ہوگا۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں پر ان کے مالوں کو چھین کر، ان کی عزتوں کو لوٹ کر، ان کے دلوں کو پریشان کر کے، ان کے ساتھ رہن سہن میں برا سلوک کر کے ظلم سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے مغفرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب مظلوم ایسے ظالم سے مطالبہ کرے گا جو توبہ کر چکا ہو اور اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور دوبارہ اس کو نہ کیا ہو اور اس کو چھوڑ چکا ہو، تو اللہ مظلوم سے کہیں گے سر اٹھا۔ وہ سر اٹھائے گا تو سامنے عظیم الشان محل ہوگا، وہ چمکتا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ بیچنے کے لیے ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ وہ کہے گا میرے پاس اس کو خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم ہوگا اپنے بھائی کے ظلم کو معاف کر دے تو یہ محل تیرا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کے حالات بہت زیادہ سخت ہیں، اعمال کا ترازو بہت زیادہ سخت ہے، جس سے ہم سب کا پالا پڑنا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کیجیے گا، کسی پر ظلم نہ کیجیے، اس کا حق مت کھائیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مکھی کے سر کے برابر میں کسی کا حق کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ دن ہوگا جب انسان ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا، ایک نیکی کے لیے روتا ہوگا، ایک نیکی ہی کی وجہ سے انسان جنت سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہے گا کاش میں نے نیک کام کیے ہوتے،
اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے انسانوں کو تنگ مت کیجیے، کسی پر ظلم مت کیجیے، کسی کے ساتھ زیادتی مت کیجیے، کسی کا حق مت کھائیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کیجیے، کیونکہ اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں ہم پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔